لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ اگر محبتاً رد کنی والقبول منو دستو دامان آل رسول الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستار آز کرید کرم کشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام شورائے اسلام دور نزدیک سے آئے ہوئے تمام سنی صحیح عقیدہ مسلمان پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں ہم و ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے انہی کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے انہی کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے. اگر محبوب حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی اگر محبوب حق راضی تو پھر اللہ بھی راضی. رضا والو رضائے مصطفیٰ کا نام جنت ہے رضا والو رضائے مصطفیٰ کا نام ذرا بول دیجئے نا بلند آواز سے. اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں پھر بھی آپ کا اندر بیداری نہ رہی. تیسرا شعر سنیے. پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے مدینہ چشمہ آب حیات ہے یارو مدینہ چشمہ آب حیات ہے یارو چلو ہمیشہ کی لے لو بقا مدینے سے اور لگائے بیٹھا ہے لو اے خدا مدینے سے لگائے بیٹھا ہے لو اے خدا مدینے سے کبھی تو آئے گی ٹھنڈی ہوا مدینے سے کبھی تو آئے گی ٹھنڈی ہوا
مدینے سے، اور وہی شراب محبت مجھے پلا ساقی، وہی شراب محبت ہمیں پلا ساقی جو پی کے آئے تھے احمد رضا مدینے سے، جو پی کے آئے تھے۔ بول دیجیے نا، ارے بھائی آپ کی سنیت سمجھ میں آ جائے، جو پی کے آئے تھے احمد رضا مدینے سے۔ اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، جلسے دستار حفظ، سبحان اللہ، جنہوں نے قرآن کو سینے میں بسا لیا ان کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک دو لوگ مل کے نہیں بلکہ پورا مجمع علماء مشائخ اکجا ہو کر ہم یہاں جشن منا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ ذرا شاعر کی زبان میں سنیے، کہتا ہے شاعر، خلد میں جانے کا رستہ مومنوں قرآن ہے، خلد میں جانے کا رستہ مومنوں قرآن ہے، قرب مولا کا وظیفہ مومنوں قرآن ہے، قرب مولا کا وظیفہ مومنوں قرآن ہے۔ اور کھول کر کردار احمد تم ذرا یہ دیکھ لو، کھول کر کردار احمد تم ذرا یہ دیکھ لو، اخلاق سارا، آپ کا اخلاق سارا مومنوں قرآن ہے، آپ کا اخلاق سارا مومنوں قرآن ہے قول محمد، قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہر، جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو ہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے جس پر اخلاق، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے جس پر اخلاق، پے کرے شفقت فیض مجسم حافظ ملت زندہ باد، پے کرے شفقت فیض مجسم حافظ ملت زندہ باد۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کونین فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بہار میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز برق ہدیہ درود و سلام پیش کروانے۔ پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی جو محفل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید ظہیر اللہ صاحب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ حضرات تشریف لائیں۔ آل نبی کی زیارت کریں اور مصطفیٰ کے بعد سماعت کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل فرمایا اور نازل فرمانے کے بعد فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچنے والی بات اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، کسی کے بارے میں تو نہیں کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہم اس کے محافظ ہیں۔ لیکن جب باری آئی قرآن پاک کی تو قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اگر کوئی سپر پاور بن رہا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم قرآن کو بدل دیں گے، ہم قرآن کو چینج کر دیں گے، تو یاد رکھنا وہی قرآن چیلنج کرتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ تو 1400 سال کے بعد لوگوں نے کوشش کیا، پہلے بھی کوشش کیا تھا، تو اس وقت قرآن نے چیلنج کیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو قرآن پاک کے اندر تو ہم تم سے کوئی بڑی سورہ کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس جیسی چھوٹی سی سورہ لے آؤ۔ کس طرح؟ اِنَّا آتَيْنَا کی طرح کوئی چھوٹی سورہ لے آؤ، سورہ اخلاص کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، قل هو اللہ احد کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، اذا جاء کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، تبت یدا کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، الگ طرح کیف کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، اور آیت الندی کی طرح کوئی سورہ لے آؤ، قل یا ایھا الکافرون کی طرح کوئی سورہ لے آؤ۔ یاد رکھو تم لانے کی کوشش کر بھی سکو، کرو گے بھی، پھر بھی تم لا نہ سکو گے۔ کیوں؟ قرآن کا نازل کرنے والا خدا ہے اور اسی نے اپنے ذمہ کرام پر لے لیا ہے کہ ہم اس کے محافظ بھی ہیں۔ تو کیسے حفاظت ہوگی؟ کیسے حفاظت ہوگی قرآن کی؟ ہمارے مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک جشن دستار حفظ ہے۔ لوگوں خوش ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے۔ قرآن نے کہا ہم اس کے محافظ ہیں، رب کی ترجمانی کیا، قرآن نے کہا ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ بچہ کھڑا ہو رہا ہے اور یہ ترجمانی کر رہا ہے، یہ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، سنو سنو انہیں حفاظت کرنے والوں میرا بھی نام ہے، ہم بھی اپنے سینے میں قرآن کو بسا کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مشائخ کرام، ہمارے ائمہ کرام مسجدوں میں رات کے منبروں پر اور مشائخ کرام اپنی اپنی درسگاہوں میں قرآن کی تعلیم دے کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، مشائخ بھی قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ قرآن بھی قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب تک قرآن باقی ہے یہ دنیا باقی ہے، جب تک اس کے پڑھنے والے باقی ہیں دنیا باقی رہے گی، کیونکہ قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی، تب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اس لیے کہ جب تک رب کا نام لینے والا دنیا میں باقی ہے نا تب تک قیامت آ نہیں سکتی۔ تو ظاہر سی بات جب قرآن پڑھنے والا رہے گا تو بہت لوگوں نے کوشش کیا قرآن کو جلا دیں، قرآن کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ ارے صاحب قرآن کو کیا مٹا پاؤ گے؟ جن کے سینوں میں قرآن آ چکا ہے ان کو تم ختم نہیں کر سکتے ہو، جب تک یہ زندہ ہے قرآن موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں، سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں، ساتھ ساتھ علم کی شان کیا ہوگی ذرا سوچو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہر خاص عام کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، یہ تقریر ہمارے علماء کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے۔ ایک آدمی
وصیت کر کے چلا جاتا ہے کہ جب میرا بچہ تھوڑا بڑا ہوگا تو اس کو مدرسے میں داخل کرنا، عالم بنانا۔ اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کا بچہ دھیرے دھیرے جب بڑا ہوتا ہے، اس کی ماں اپنے بچے کو مدرسے میں لے جا کے پہنچاتی ہے۔ جب بچہ داخل ہو گیا مدرسے میں، استاد کے پاس پہنچا، استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ جیسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے اس کے باپ کو عذاب نہ دینا، فرشتے اس کے باپ کو عذاب نہ دینا۔ وہ کہ عذاب ہو رہا تھا باپ کو قبر کے اندر۔ فرشتوں نے کہا کہ کیوں نہ عذاب دیا جائے؟ رب تعالی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس کے بچے نے مدرسے کے اندر مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے۔ میرے رحمت کو یہ گوارا نہیں جو مجھے ایک مرتبہ رحمان کر دے اس کے باپ کو عذاب دے۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اگر ایک بچہ مدرسے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے باپ کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے، تو جو بچہ پورے قرآن کا حافظ بن چکا ہے وہ کیسے نہیں بچائے گا؟ وہ کیسے نہیں بچائے گا صاحب؟ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے 7 پشتوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کو نجات کا پروانہ وہ بچہ دلائے گا۔ اور ہمارے مذہب کی یہ حقانیت ہے، ہمارے مذہب میں جو کچھ بھی الحمدللہ وہ سب محفوظ ہے۔ دیکھو توریت کے پڑھنے والوں سے پوچھو، انجیل کے پڑھنے والوں سے پوچھو، زبور کے پڑھنے والوں سے پوچھو، آپ کو جواب ملے گا کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھو، قرآن کے پڑھنے والے سے پوچھو تو چھوٹا سا بچہ 8.5 سال کا وہ بھی بتا دے گا میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ جبکہ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا۔ مصطفیٰ کے صدقے میں یہ قرآن، مصطفیٰ کی امت، وہ بھی چھوٹا سا بچہ کتنا سینہ کمزور ہے لیکن باہر اتنا مضبوط سینہ ہو گیا کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا سینہ کشادہ ہو گیا ہے۔ نبی رحمت کے صدقے میں اللہ نے وہ اعزاز عطا فرما دیا ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو یاد رہے جو حفاظت کرنے والے ہیں ان کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ یہ صرف قرآن کی بات میں نے کی ہے۔ اور ذرا ان لوگوں کی بات سنو جو تفسیر کے عالم ہیں، حدیث کے عالم ہیں، ان کی شان ذرا ملاحظہ کر دیجیے۔ ایک روایت میرے ذہن میں گونج رہی ہے، سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85 پہ ایک روایت نقل کی جاتی ہے، توجہ کے ساتھ سن لے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ امام زہری، یہ کون امام زہری ہے؟ ذرا سن لیجیے، ایمان تازہ کر دیجیے۔ امام زہری وہ ہیں جب اپنے استاد سے پڑھتے ہیں سبق تو سبق پڑھنے کے بعد اپنے استاد کا باغ سینچتے ہیں۔ سبق پڑھنے کے بعد باغ استاد کا جو باغ ہے اس کو سینچتے ہیں اور کنویں سے ڈول بھر کر کے پانی نکالتے ہیں۔ کتنے مشقت کے بعد یہ حاصل کیا، کتنی تکلیف کے بعد یہ حاصل کیا۔ اور وہی امام زہری فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ سے چلا، عبد الملک بن مروان سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا اے امام زہری کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے آنے کے بعد مکہ کا سردار کون ہے؟ آپ نے فرمایا
میرے بعد حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سرداری کر رہے ہیں. پوچھا یہ بتاؤ وہ عربیون نسل ہے یا غلام ہے؟ تو امام زہری نے فرمایا وہ غلام ہے. کہا غلام ہے اور وہ سردار ہے؟ ایسا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ عالم دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عالم ربانی ہے، دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، اس لیے ان کو سردار بنایا گیا ہے. کہا اچھا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ایک عالم کو اور دیانتداری کو سردار ہونا چاہیے. بے شک. عبد الملک بن مروان نے کہا. پھر پوچھتا اچھا یہ بتاؤ. اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. عبد الملک نے پوچھا یہ بتاؤ یمن کا سردار کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت طاؤس یمنی رحمت اللہ علیہ. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے. اچھا پھر اس کے بعد سوال کیا. کہا اچھا ملک شام کا سردار کون ہے؟ آپ نے فرمایا مکحول شامی رحمت اللہ علیہ. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے. پھر امام زہری نے پوچھا اور پوچھو. تو کہا اچھا بتاؤ اہل جزیرہ کا سردار کون ہے؟ آپ نے فرمایا میمون بن مہران. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے. پھر آگے بڑھ کے پوچھا یہ بتاؤ اہل خراسان کا سردار کون ہے؟ امام زہری نے فرمایا ضحاک بن مزاحم ہے. کہا یہ کون ہے؟ عربی ہے یا غلام ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے. پھر کہا اچھا یہ بتاؤ بصرہ کے سردار کون ہے؟ کہا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اہل کوفہ کا سردار کون ہے؟ امام زہری نے فرمایا حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عربی ہے. یہ عربی ہے. اس نے کہا یہ بات تم نے پیش کر کے میرے دل کو خوش کر دیا، ورنہ میں مایوس ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے. یہ علماء یہ غلام علماء یہ سرداری کر رہے ہیں اور عربیون نسل عربی لوگ نیچے زمین پر ہیں، خطبہ دینے کے منبر پر یہ بانٹتے ہیں. امام زہری نے فرمایا جی ہاں علم جس کے اندر آ جاتا ہے وہی دین کی حفاظت کرتا ہے اور جو دین کا محافظ ہوتا ہے وہی سبحان اللہ سبحان اللہ وہی سردار ہوتا ہے. ہماری قوم ہمارے مذہب اسلام میں ذات نہیں دیکھا جاتا، ہمارے یہاں دین دیکھا جاتا ہے، ہمارے علم دیکھا جاتا ہے. جس کے اندر دین آ جاتا ہے علم آ جاتا ہے وہی مصلی عبادت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رہے بات بھائی تو ذرا سن لیجیے علماء کا مقام کیا ہے. آپ عالم کو امام کیوں بناتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا آپ کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں. جی ہاں آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے. یہ امام جس وقت مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے اس کی شان دیکھیے، اس کی شان دیکھیے. علم سینے میں آ گیا، قرآن سینے میں آ گیا، حدیث کا علم سینے میں آ گیا، تفسیر کا علم سینے میں آ گیا. مقام اللہ نے اتنا اونچا کر دیا امام تو جہاں کھڑا ہوگا تیرے پیچھے جو صف لگے گی وہ صف اول کہلائے گی. تو چاہے پیچھے آ، اس کے پیچھے آ جا، اس کے پیچھے آ جا، جہاں تو کھڑا ہوگا اس کے پیچھے کی جو صف ہوگی وہ صف اول ہوگی. سبحان اللہ سبحان ہے نہیں ایسا؟ آپ محراب سے پیچھے دے دیجئے مصلی، آگے لے آئیے، پیچھے لے کے آئیے. مصلی بچھا دیا، اس کے بعد آپ نے صف لگائی. کیا کہیں گے؟ بولیے نا کیا کہیں گے؟ صف اول ہے. ارے بھائی محراب سے ہم نے پیچھے لے لیا ہے پھر بھی آپ صف اول کہہ رہے ہو. دو صف کے بعد ہم نے امام صاحب کا مصلی بچھایا، پھر ہم نے کہا اب اس کے پیچھے والے صف کو کیا کہو گے؟ کہو گے صف اول. پتہ کچھ چلا، سمجھ میں کچھ آیا؟
اجی یہ امام وہ امام بن گیا، علم نے ایسا مقام اونچا کر دیا کہ جو شرف تھا، جو عزت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اس کے پیچھے عزت چل رہی ہے، جو صف اول کا مقام تھا وہ صف اول امام کے پیچھے ہی ہے۔ یہ پنج وقتہ امام کی شان ہے، امام الانبیاء کی شان ذرا ملاحظہ کرو۔ مصطفیٰ مکے میں پیدا ہو گئے، مکہ عظمت والا ہو گیا، مصطفیٰ مدینے میں چلے گئے، مدینہ منورہ ہو گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے صاحب، اور حضور حافظ ملت نے بیان کیا ہے جب آپ حج پر گئے تھے، حج پہ جب گئے تھے بغیر فوٹو کے گئے تھے، آپ کا خطاب ہوا تھا، آپ نے اسی عنوان پر تقریر کیا تھا، میرے آقا کی شان جانتے ہو لوگوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے آقا اس وقت جہاں آرام فرما ہے، وہ ٹکڑا جو میرے آقا کے جس میں ناز سے مس ہے لگا ہوا ہے، وہ ٹکڑا کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنی شرافتیں ہیں یہ سب میرے آقا کے قدم ناز سے وابستہ ہے۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے مکے میں، قرآن کہتا اللہ اقسم بہذا البلد، شہر مقدس کی قسم، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے آقا نے جہاں قدم ناز رکھ دیا ہے، اب اس کی بابرکت نہ پوچھو ہم سے، ان سے پوچھو جو مصطفیٰ کے قریبی ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، مصطفیٰ سے وابستہ، ان سے پوچھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، جشن دستار بندی، زندہ باد، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، زندہ باد، زندہ باد، جامعہ غوثیہ، زندہ باد، جامعہ غوثیہ، زندہ باد، جامعہ غوثیہ، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا غلام عبد القادر الوی صاحب قبلہ، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا غلام عبد القادر صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، حضور مقبول العلماء، حضور مقبول العلماء، حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان کے ماشاءاللہ سبھی حضرات کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ تھوڑا سا ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، چلیے آ جائیں، ایک کرسی اوپر رکھ دیتے ہیں حضرت، نہیں نہیں نہیں، سبھی حضرات بیٹھ جائیں، کھڑے بیٹھ جائیں۔ مفتی صاحب کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، مفتی صاحب، مفتی نہیں نہیں، یہ بھی دو کرسی اوپر ہی لگا دیجیے نا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت کا خطاب آپ سنیں، بیٹھ جائیں سبھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جس شخصیت کا انتظار تھا وہ شخصیت چلنا بات ہو چکی ہے، اور میں بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر رہوں گا، اس کے بعد پھر حضرت علامہ مفتی عبد القادر صاحب عالوی جس کی شخصیت متعلق تعارف میں ہے،
ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الجامعۃ الغوثیہ کے تمام اراکین کو اور اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو کہ آپ نے جس محنت و مشقت کے ساتھ اس ادارے کی خدمت کی ہے، آج اس کا ثمرہ سبھی لوگ دیکھیں گے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے۔ یہی وہ ادارے ہیں جو ہمارے سنیت کو، ہماری جماعت کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے بھی کی ہے۔ کس طریقے سے قرآن اعلان فرما رہا ہے اور اس کی حفاظت کس طریقے سے ہو رہی وہ بھی ذرا سا دیکھیں آپ۔ یہ ادارے مکمل حفاظت کر رہے ہیں، انہی اداروں کی دین ہے آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہماری خانقاہیں آباد ہیں، آج ہماری تمام آبادیاں، ہمارے گھر سب آباد ہیں، انہی اداروں کی دین ہے۔ اور لوگوں کی کوششیں یہی ہیں ادارے بند ہو جائیں تو خود بخود معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، یہ نعرہ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ علامہ عبدالقادر الوی صاحب پورا بہت شاندار ادارہ چلا رہے ہیں، دارالعلوم فیض الرسول براؤشی، اس ناچیز نے وہاں حفظ کیا ہے۔ 35 سال کے بعد میں حاضر ہوا، کیا روب و دبدبہ تھا حضرت کا اس زمانے میں، 1986 87 88 کی بات ہے، کیا شان تھی۔ اور آج بھی ماشاءاللہ جاؤ جلال ویسے ہی سبحان اللہ ہے، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسی شخصیت آپ کے درمیان جلوہ دار ہے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں، دارالعلوم فیض الرسول ہو یا پھر الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہو، یہ وہ ادارے ہیں جو سنیت کی آبرو بنے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ ادارے نہ ہوتے تو ہمیں سوچنا پڑتا اسلام ہمارا کیسے محفوظ ہوتا، ایمان کیسے محفوظ ہوتا۔ انہی اداروں کا احسان ہے آج یہاں جو مجمع لگا ہوا ہے، انہی اداروں کی دین ہے کہ الحمدللہ یہاں بھی حافظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پورے مہاراشٹر کو دیکھو، پورے ہندوستان کو دیکھو، پوری دنیا کے دیکھو، جہاں نہ بھی دیکھیں آپ، انہی علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو جلوہ اسلام کا نظر آ رہا ہے۔ جہاں دیکھو وہی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ادارے وہ ادارے جو اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں، یہ ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو محفوظ کرتے رہیں گے اور جماعت کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور وہ ادارہ جس کے بانی حضور حافظ ملت ہے۔ حضور حافظ ملت کا قول پیش کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میاں مسجدیں بنانا بھی ثواب ہے، سرائے بنانا بھی ثواب ہے، یتیم خانہ بنانا بھی ثواب ہے، لیکن مدرسہ بنانا، یہ مدرسہ بنانا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ مدرسے میں علماء پیدا ہوں گے، اور جب علماء پیدا ہوں گے تو مسجدیں بھی آباد ہوں گی، سرائے بھی، یتیم خانے بھی اور خانقاہیں بھی سب محفوظ ہوں گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ادارہ قائم کرو۔ تو حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ جیسا ادارہ قائم فرما کر اہل سنت و جماعت کو مضبوط کیا اور ہماری سنیت کو محفوظ کیا، ہمارے دین اور اسلام کو محفوظ کیا ہے۔ یاد رہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور وہ ہے جس نے 26 سیمینار کروائے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور وہ ہے جس نے فتاوی رضویہ جیسی عظیم الشان سرکار اعلی حضرت عظیم شاہکار کتاب، یہ الجامعۃ الاشرفیہ کی دین ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ نے بہت کام کیا ہے۔
یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہرحال آپ نے مجھے وقت دیا، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے موقع دیا، مجھے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور حضور حافظ ملت اور حضور شعیب الاولیاء کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ختم ہو گیا تھا نا؟ ختم ہو گیا تھا کیا؟ تب ابھی وہ کریں لوگ کیا